وَرَسُولِهِ وَجَاهَدٍ فِي سَبِيلِهِ، اور اس کے رسول سے، اللہ سے، اس کے رسول سے، اور اس کی راہ میں جہاد کرنے سے، تو انتظار کرو یہاں تک کہ آئے اللہ تعالیٰ کا حکم۔ اور اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا اس قوم کو جو نافرمان ہے۔ میں نے آپ کو صرف قرآن کا ترجمہ بیان کیا، اور یہ ترجمہ قرآن کا پیر کرم شاہ صاحب الازہری رحمۃ اللہ علیہ کا ترجمہ، چشتیہ سلسلے کے بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، اہل سنت والجماعت اور انحاف کے دفاع کرنے والے۔ لیکن افسوس یہ دوستوں کہ ہم قرآن پڑھتے نہیں، ہم قرآن سمجھتے نہیں۔ اس آیات کے مطابق بتائیے کہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں محبت زیادہ ہے، یا ہمیں اپنے اموال سے محبت زیادہ ہے، ازواج سے محبت زیادہ ہے، اولاد سے محبت زیادہ ہے، کاروبار کا مندہ ہو جانا اس کا خوف زیادہ ہے، کس چیز کا خوف زیادہ ہے؟ اب یہ بات کیوں کی جا رہی ہے؟ اور اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا فاسقوں کو۔ فاسق کون ہوتے ہیں؟ جو نافرمانی کرتے ہیں، وہ فاسق ہوتے ہیں۔ صحابہ کرام علیہ مجمعین، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا بھی قبلہ آپ کے ذکر فرما رہے ہیں۔ آپ کے صاحبزادے آپ کے سامنے موجود تھے، ایمان لا چکے تھے، باپ بیٹے میں کلام ہو رہا تھا، تو صاحبزادے نے کہا بجان فلاں فلاں جنگ کے اندر آپ میری تلوار کی زد میں آ گئے تھے، پدری محبت میں روک لیا، ورنہ دو ٹکڑے کا ہو جاتا ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مجھے قسم ہے اس ذات کی جس قبضہ قدرت میں صدیق کی جان ہے، اگر تو میری تلوار کی زد میں آتا تو میں تیرے دو ٹکڑے کر دیتا۔ کہا کیوں؟ میں تو آپ کا بیٹا تھا۔ فرمایا اس وقت تو اللہ اس کے رسول کا دشمن تھا، یعنی کہ اللہ اس کے رسول کے لیے سب کچھ قربان کرنے کو تیار ہے، سب کچھ۔ یہ ہے عشق رسول۔ ہم اللہ اس کے رسول کے لیے نیند خراب کرنے کو تیار نہیں ہیں، ہم اللہ اس کے رسول کے لیے 15 منٹ نماز کے نکالنے کو تیار نہیں ہیں۔ ہمارا تو یہ حال ہے۔ اللہ یہ فرما رہا ہے کہ فاسقوں کو ہدایت نہیں ملتی۔ اب فاسق وہ جو نافرمانی کرتا ہے، سنتا ہے احکام الہی کو، سنتا ہے فرمان رسول کو، اور سننے کے بعد پھر اس سے ڈینائی کرتا ہے، انکار کر دیتا ہے، عملی طور پر عمل نہیں کرتا اس پر، تو یہ ہے فاسق۔ اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں سے خطاب کر رہے ہیں، مشرکین سے نہیں، مسلمانوں سے بات ہو رہی ہے کہ اے مسلمانوں اس بات کا خیال رکھو تم۔ آج ہمارا جو معاشرہ بگڑ رہا ہے اس کی وجہ یہی ہے، شوہر دیندار ہے تو بیوی دیندار نہیں ہے، بیوی نماز پڑھ رہی ہے تو شوہر دیندار نہیں ہے، بچے پرورش پا رہے ہیں، ایسے ماحول کے اندر بچے پرورش پا رہے ہیں جہاں پر کوئی دین کا نام و نشان نہیں ہے، برائے نام لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہم جیسے لوگوں کے زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ ہمارا وہ حال ہے۔ تو میرے دوستوں، میرے عزیزوں، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اللہ اس کے رسول کے ساتھ وفاداری کریں، اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے نربخت پر گزاریں، اور ہمارے باطن کی اصلاح ہو جائے، مال کی حرص ہمارے دل سے نکل جائے، ناجائز شہوات نکل جائے، خود پسندی انا نکل جائے، ہمارے اندر سے عجب تکبر نکل جائے، ہمارے اندر سے بے حیائی نکل جائے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں۔ اس کے بعد بہترین اور مصفہ معاشرہ بن جائے گا۔ لیکن آج ہمارے معاشرے کا حال یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ قطعاً ایک دوسرے پہ بھروسہ نہیں کرتے، اعتماد نہیں کرتے۔ یوں نہیں کرتے کہ ہم نے جو کام شروع کیا ہے، جو بنیاد ہم نے رکھی ہے، کاروبار کو لے لیں، اس میں کاروبار کا ذکر ہوا کہ ڈر اس بات کے کاروبار بندہ ہو جائے گا، ہمیں نقصان ہو جائے گا۔ اس نقصان کی بھرپائی کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مخالفت ہو رہی ہے۔ آقا نے فرمایا جھوٹ نہ بولو، کاروبار میں بالکل جانبداری کے ساتھ کاروبار کرو۔ ہم گھٹیا اور سستا مال مہنگے داموں میں بیچ کے بڑا خوش ہوتے ہیں، فخر کرتے ہیں،
بیوقوف بنا دیا، پاگل بنا دیا، اپنا پیسہ پورا کر لیا۔ ہم کاروبار کو چلانے کے لیے جھوٹ کا سہارا لیتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم منع فرمایا، وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ۔ اللہ فرماتا ہے جو کچھ میں رسول تمہیں دیتا ہے وہ لے لو، اور جس چیز سے میں رسول روکتا ہے رک جاؤ، اور اللہ سے ڈرو اس معاملے کے اندر۔ لیکن کیا ہم ڈرتے ہیں اللہ سے؟ ہم نہیں ڈرتے اللہ سے دوستو، ہم بڑے بہادر دلیر ہیں۔ ہم صرف قصے کہانی، کرامات، حکایات، روایات، شاعری پر خوش ہیں، مطمئن ہیں، سمجھتے بہت بڑے دین کا کام کر لیا، بڑی خدمت کر کے آئے دین کی، بڑی نیکیاں کما کر آئے ہیں۔ یہ تو کچھ بھی نہیں ہے جو آپ لوگ کر رہے ہیں، جو ہم کر رہے ہیں بیٹھ کر۔ اللہ کر لیا، ذکر کر لیا، بیٹھ گئے جی، چند لمحے گزار دیے، بڑا ہم نے احسان کر دیا اللہ پر کہ ہم چند لمحے دین کے لیے بیٹھ کر آئے، گزار کر آئے۔ بڑی مشکل سے بیٹھے ہوئے تھے، کوئی کسی کی عزت کے خاطر، کوئی کسی وجہ سے بیٹھ گیا۔ یہ تو ذکر ہے، اس کی میں حقیقت بتاتا ہوں آپ کو۔ اس پر مطمئن ہو گئے تو بہت بڑا دھوکہ ہے۔ یہ تمام عبادات، یہ اذکار، یہ ساری چیزیں، یہ محفل ہے، یہ تمام کے تمام جو ہے، اس کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ انسان میں عمل کی قوت پیدا ہو جائے، نیکیوں کی قوت پیدا ہو جائے۔ محفل سے اٹھا، مجلس سے اٹھا، نعت خوانی سے اٹھا، اٹھنے کے بعد گیا، 2 رکعت نفل پڑھنے کی طاقت نہیں ہوگی اس کو کہ رات کو سونے سے پہلے 2 رکعت نفل پڑھ کے حدیث رسول پہ عمل کر لے کہ جو پاک و صاف ہو کر سوتا ہے اس کی پوری رات عبادت پہ لکھی جاتی ہے۔ اس کا شوق نہیں پیدا ہو رہا، لیکن پوری رات محفل میں بیٹھا ہے، کبھی سما کی محفل میں بیٹھا ہے، کبھی نعت کی محفل میں بیٹھا ہے، کبھی مجھ جیسا پیر صاحب آ گیا تو اس کی محفل میں بیٹھ گئے۔ بس اس کے بعد دین کیا ہے نہیں پتا۔ ماں ناراض ہے تو ہوتی رہے، ماں کی حکومت بھی ہو رہی ہے تو کوئی پرواہ نہیں، پڑوسی ناراض ہے کوئی پرواہ نہیں، دیندار ہے۔ ہم دھوکے باز ہیں، ہم دھوکہ دے رہے ہیں اپنے آپ کو، دوسرے کو نہیں، ہم اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ تھوڑی سی کڑوی باتیں، میٹھی باتیں شاید کوئی اور آپ کو سنا دے گا تو اس وجہ سے ہو سکتا ہے کہ ابھی تھوڑی تکلیف ہو میری باتیں سننے سے، لیکن کل بروز محشر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر میں اکثر یہ بیان بات کرتا ہوں، اکثر بیان کے اندر کہ کل فقیر بروز محشر بری الذمہ ہوگا، سرسرو ہوگا کہ مالک میں اپنے گناہ، اپنے اعمال کا ذمہ دار ہوں، گناہگار ہوں، سیاہکار ہوں، لیکن تیرا دین پہنچانے میں خائن نہیں تھا، جو حق تھا وہ پہنچا کر آیا۔ تو اس وجہ سے میرے دوست اس بات کا خیال رکھیں کہ ہم زندگی گزار کیسے رہے ہیں، کہ ہماری بیوی ہمیں دین سے روکتی ہے اور ہم رک جاتے ہیں۔ وہ دین سے ایسے نہیں روکتی کہ جی چھوڑو اسلام کو اور دین کو، وہ دین سے ایسے روکتی ہے چھوڑو کیا کرو گے داڑھی رکھ کر، سنت رسول کو چھوڑو، ابھی تم جوان ہو، بوڑھے ہو تو رکھ لینا۔ ہم بیوی کی بات مان کے سنت رسول کو کاٹ دیتے ہیں، ایسا ہی ہوتا ہے۔ تفریح کے لیے لے کر گئے بیگم کو، بچوں کو، نماز قضا ہو رہی ہے تو ہوتی رہے، لیکن تفریح والا معاملہ ہے بیگم ناراض ہو جائے۔ اسی طرح بیوی کا معاملہ ہے، غیر شرعی امور میں ملبس ہے، بے پردہ ہے، سر سے دوپٹہ اتار رہا ہے، ہاف سلیوز پہن کر، باریک باریک کپڑے پہن کر گھوم رہی ہیں خواتین، ہماری مائیں بہنیں بیٹی ہیں۔ ہم غیرت مند بھی ہیں، خوددار بھی ہیں، حیادار بھی ہیں، لیکن اس وقت اپنی بیٹی کو، بہن کو، بیوی کو نہیں کہہ رہی ہے کیا بے حیائی ہے، اتنی آستینیں کھولنا حرام، کلائی کھولنا بھی حرام، ستر عورت ہے، سر کے بال کھولنا بھی حرام، ستر عورت ہے غیر محرم کے سامنے۔ لیکن کیا اس چیز کا ہمیں علم ہے؟ ہمیں نہیں اس بات کا علم۔ یوں نہیں ہے کہ ہم دین سیکھنا نہیں چاہتے، ہم تو بائی برتھ مسلمان ہیں، گوڈ گفٹڈ، ہمیں ضرورت ہی نہیں پڑی اسلام کو حاصل کرنے کی، سیکھنے کی۔ ہم مطمئن ہیں اس بات کے اوپر، مریں گے بخشش ہو جائے گی۔ صحابہ کرام مطمئن نہیں تھے، ان کو یقین نہیں تھا اس بات کا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کروا سکتے ہیں، شفیع المذنبین ہیں، یقین نہیں تھا آقا صلی اللہ علیہ وسلم غلاموں کو اس بات کے اوپر۔
کیوں مشقت کرتے رہے، کیوں محنت کرتے رہے، کیوں عبادتیں کرتے رہے، کیوں جہاد کرتے رہے؟ جہاد تو ہمارے پاس سے نکل ہی چکا ہے نا، جہاد فی القتال ہماری مصیبت ہی اس وجہ سے ہے۔ آج ہم لوگوں سے ڈر رہے ہیں، پہلے لوگ ہم سے ڈرتے تھے، کیوں؟ کہ علامہ اقبال نے اس کی وضاحت کی، فرمایا اس وقت اسلام کو ایسے مسلمان ہیں درکار، اس وقت اسلام کو ایسے مسلمان ہیں درکار، ایک ہاتھ میں قرآن اور ایک ہاتھ میں تلوار، تب جا کے سمجھ میں آتا ہے۔ ہمیں تو بشارتیں سنا کے جو ہے ستیہ ناش کر دیا، وعید کوئی نہیں سناتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ غفور رحیم ہے، اس میں کوئی شک نہیں، کوئی دو رائے نہیں۔ ہم سب اللہ کے فضل سے بخشے جائیں گے، چاہے وہ نیک ہو، پرہیزگار ہو، چاہے نبی ہو، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے۔ لیکن اللہ کے رسول نے ساری تعلیمات جو معاشرہ بنانے کے لیے دی ہیں، وہ کون عمل کرے گا؟ اس پہ بھی تو عمل کرنا ہے۔ ہمارے گھر کا نظام خراب، میں پیر صاحب، صوفی صاحب، حضرت صاحب، پڑوسی مجھ سے پریشان، پڑوسی مجھ سے بیزار، میں بڑا نیکو خان ہوں، میں اپنے آپ کو کہتا ہوں، بچیاں بے پردہ گھوم رہی ہیں، کوئی فکر نہیں، جھوٹ بول رہا ہوں، لوگوں کو ٹھگ رہا ہوں، لیکن پھر بھی میں پیر صاحب ہوں، اللہ والا ہوں۔ کیسی منافقت ہے؟ کس کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ اللہ کو نہیں دے سکتے دھوکہ۔ لوگوں کو ہر بندہ ہوشیار ہے، کوئی دھوکے میں نہیں آتا، اپنے مطلب سے آتا، کام نکلواتا، اپنا بھاڑ میں جائے، جو ہوگا یہ جانے اللہ جانے۔ پیر صاحب اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں، اپنی ذات کو دھوکہ دیتے ہیں، خوش فہمی کے اندر ہوتے ہیں۔ اب وہ کوئی بھی صاحب، میری مثال اپنی اس لیے دی کہ آپ ناراض نہ ہو جائیں گے، اس میں فرض پڑے سارے ہمیں بولے جا رہے ہیں، میں خود بھی اس کے نشان ہوں۔ تو ضرورت اس بات کی ہے، قرآن یہ کہتا ہے، قرآن کی تعلیم یہ بتاتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمان یہ بتاتا ہے کہ اب ہوش آ جانا چاہیے، ہوش۔ ہم برباد ہو چکے، ہماری معیشت برباد ہو چکی، ہماری اخلاق برباد ہو چکی، ہمارے کردار برباد ہو چکے، ہمارے گھروں کا سکون برباد ہو چکا، لیکن ہمیں ہوش نہیں آ رہا کہ ہم نفس کے غلام بن کے زندگی گزار رہے ہیں، نفس کی غلامی کے اندر، نفس کی خواہش کے پیچھے دوڑ رہے ہیں، نفس کی مخالفت کرنے کو تیار نہیں۔ یہ بہت بڑا شرک ہے۔ اللہ نے سورہ یاسین میں فرمایا، میرے حبیب ان کو دیکھیں کہ انہوں نے اللہ کے مقابلے میں اپنے نفس کو الہ بنا کر کھڑا کر رکھا ہے۔ ہم اپنے نفسوں کے پجاری ہیں، یہی وجہ ہے کہ گھروں میں اختلافات ہیں، ناراضگیاں ہیں، صرف انا کی وجہ سے کہ میں شوہر، میں فلاں، میں فلاں، میں فلاں۔ بیوی کی بات ماننے کو تیار نہیں، بیوی بولے کہ مجھ سے زیادہ تو کوئی سمجھداری نہیں ہے، پورے خاندان کو میں چلاتی ہے اپنی انگلیوں کے اوپر۔ اس وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے کہ شریعت کا علم نہیں۔ باپ نے بیٹی کو رخصت کیا گانے بجا کر، ناچ گا کر، باپ نے بیٹی کو گھر سے رخصت کیا ہندوانہ طریقے کے اوپر، صرف ایک نکاح، بس صرف یہ ایک سنت اس کو بتائی، اس کے علاوہ بتائیں شادی میں کوئی اللہ کے رسول کی تعلیم کے مطابق عمل ہو۔ جب وہ بیٹی کسی کے گھر جائے گی تو کیا کرے گی؟ ستیہ ناش ہی کرے گی، کچھ بھی نہیں کرے گی، جھگڑا کرے گی ساس سے، بہو سے، فلاں سے، فلاں سے، بس یہی ہوگا۔ دین نہیں پتا، حقوق نہیں پتا، اخلاقیات کا نہیں پتا، صبر کرنے کا نہیں پتا۔ جب ان تمام چیزوں کا علم نہیں ہے تو بتائیے پھر کہاں کھڑے ہیں؟ پھر دعا کریں خانہ کعبہ کے اندر یا مسجد نبوی کے اندر سکون ملا؟ کئی حاجی گئے ہوں گے، کئی مسلمان عمرہ حج کر کر آئے، آنے کے بعد کیا ہوا؟ زندگی بدلی، اخلاق بہتر ہوئے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے فیضان کی بارش کل پر ہونے لگی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو خانہ کعبہ اس کا جو گھر ہے وہاں سے ہو کر آگا دل پاک ہو گیا، کچھ بھی نہیں ہو رہا۔ پھر کچھ مہینے یہ جو اطمینان ہے ہمارا بے عملی کے باوجود، یہ جو اطمینان ہے ہمارا بے خبری کے باوجود، یہ اطمینان ہمیں غلامی کی زنجیر میں جھکڑ دے گا۔ ابھی نفس کے غلام ہیں اور یہی ہمارا اطمینان رہا، اور ہم نے اسلام کی سربلندی کے لیے،
دین کے لیے، نظام کے لیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائی شریعت کے لیے عملی اقدام نہیں کیے، اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش نہیں کی، تو سمجھ لیجئے کہ اس کے بعد دوسرا اسٹیپ یہ ہوگا کہ ہم اللہ کے دشمنوں مشرکین کے غلام ہوں گے۔